جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 259 259ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کرونا کے اس وبائی دور میں اپنی اور بچوں کی احتیاط کیجیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس بھی دیجیے. اس ایپیسوڈ میں آپ کو میں 2011 کے پرشور دور میں واپس لے کے جاؤں گا. یہ وہ سال ہے، 11واں مہینہ، 11 تاریخ اور 2011، جس دن میری والدہ صاحبہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. سفر آخرت کی تیاری انہوں نے 1 ہفتہ پہلے شروع کی ہوئی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامات سے نوازا تھا. وہ کسی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. جو اس میں سب سے نمایاں ہے، وہ مجھے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی. چھوٹے بھائی حاجی ممتاز کو دوبارہ زندگی بخشی. مختار بھائی کو گولی لگی، نہایت ہی نازک جگہ سے گزرتی ہوئی دوسری طرف بغیر ریڑھ کی ہڈی کو چھوئے گزر گئی. اس کے علاوہ بھائی خالد صاحب کو 3 بیٹوں کی بشارت دی. تینوں دفعہ بیٹے ہوئے، نام بھی انہوں نے رکھے. پھر مختار بھائی کے 3 بیٹوں کی اس کو بشارت دی، نام بھی انہوں نے رکھے. وہ اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں تھی، جس کا میں یعنی شاہد بھی ہوں، اور ایک تو دیکھنے والا بھی ہوں اور سننے والا بھی ہوں. بلکہ ان کی رحلت کے بعد جو دعائیں ان کی قبر پہ مانگی گئیں، جس میں خاص کر میری پھوپھی صاحبہ مرحومہ جو مکہ شریف میں آرام فرما رہی ہیں، انہوں نے جو دعا مانگی ان کے قدموں میں، وہ بھی پوری ہو گئی. بلکہ اس طرح پوری ہوئی کہ انہیں حسرت تھی اس قبرستان میں دفن ہونے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا کے مکہ شریف جنت البقیع میں جگہ عطا فرمائی. یہ بہت بڑا عزاد ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے. آدمی کی نیت ہو، ایمان ہو. جب نبی پاک فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو رزق ملتا ہے، تو رزق تو زندہ بندوں کو ملتا ہے. اسی طرح جو اس کے نیک بندے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. ہم تو عام بندے ہیں، ہم تو ناچیز ہیں. لیکن اتنا تو ہم نے عالموں سے سنا ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو مدینہ شریف سے جواب ملتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. جو واقعی ہمیں نظر نہیں آتا وہ کچھ نہ کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے. اس لیے ہم بھولے بھٹکے پھرتے ہیں. اگر جو نظر نہیں آتا وہ دیکھ لیں تو پھر شاید ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. خیر، آخری دنوں میں گرنے کے بعد وہ خود سے چلنے کے قابل نہیں تھی. انہیں ہر وقت کسی کی ضرورت تھی. جن کی قسمت میں یہ اعزاز لکھا تھا کہ انہوں نے ان کی خدمت کرنی تھی، وہ سڑک پار کر کے بھی 2 دفعہ آتے جاتے رہے.
جن کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، وہ ہاں دور تھے یا پاس تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں بخشی۔ اب بھی میں ہر جمعے کو قبرستان جاتا ہوں، وہاں والد صاحب آرام فرما رہے ہیں، والدہ صاحبہ، دادی جان، دادا جان۔ پہلے میں جاتا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ مجھے کوئی بلاتا ہے۔ قبر پہ جاتا ہوں، بڑے حاجی صاحب نذرانہ وغیرہ کر دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پھول وغیرہ ڈال آتا ہوں، پھر جو گورکن ہے اس کی بھی خدمت کرتا ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ چلے بھی جائیں تو ان کی تو فعل کئی لوگوں کا رزق لگا ہوتا ہے جو وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور اس گورکن کو بھی میرا انتظار ہوتا ہے کہ حاجی صاحب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مائیں عطا کریں، لیکن آج کل کے دور میں یہ گوہر نایاب ہے۔ وہ مائیں چلی گئیں جو 8-8 10-10 بچوں کو پالتی تھی، پیمپر نہیں تھا، گیس کے چولہے نہیں تھے، پریشر کوکر نہیں تھا، سین پختہ نہیں تھے، نلکوں کو موٹریں نہیں تھی، کمبل نہیں تھے، اے سی نہیں تھا، ہیٹر نہیں تھے، اور اپنے مجازی خدا کی محدود تنخواہ ہوتی تھی، اس میں خرچہ بھی کرتی تھیں، بچاتی بھی تھیں اور کمیٹیاں بھی ڈالتی تھیں۔ پھر آج کل تو گھروں میں کارپیٹ ہے، فلی فرنشڈ ہے، ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت سین بھی کچے ہوتے تھے، چھتوں کی کوٹھوں کی لپائی ہوتی تھی، گھر میں بھینسیں رکھنا عزت سمجھا جاتا تھا، ان کا گوبر، اس کے اوپلے بنانے، بچوں کے سویٹر اپنے ہاتھوں سے اوننے، صبح اٹھ کے دودھ کو بلونا، دہی کو ساری بلونا، اس سے مکھن نکالنا، لسی بنانی، بچوں کے سر کو تیل لگانا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، سب کا اسکول ٹائم ایک ہونا لیکن سب کا وقت پہ جانا، ان کے کپڑے صاف ستھرے، ان کے جوتے بہترین۔ کہاں ہیں وہ مائیں؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی، اب نظر نہیں آتی۔ اور جتنا کام وہ کرتی تھیں، آج کی جو جنریشن ہے اس کو میں ملٹیپلائی 10 کروں، آج کی 10 شادی شدہ عورتیں کہہ لیں اور پرانے دور کی عورت یا والدہ ایک برابر ہے۔ وہ بہت سخت جان تھے، اللہ پہ توکل تھا، خدا پہ بھروسہ تھا، اور شوہر پرست تھی، اور بچوں سے محبت کرنے والی، ان کی صفائی اپنی ہاتھوں سے انگلیوں سے کرنے والی۔ کہاں اس وقت یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور انگلش سوپس ہوتے تھے، وہی سن لائٹ، لائف بوائے، اور وہ ایک صابن 707 ہوتا تھا، دیسی صابن کپڑے دھونے والا ہوتا تھا، لٹھے کے مل مل کے کپڑے ہوتے تھے، ریشمی نہیں ہوتے تھے جن سے میل بھی نہیں نکلتی تھی، واشنگ مشین کہاں ہوتی تھی، کوئی بھی نہیں، رضائیاں سردیوں میں لحاف بنانے
ان کو نگندنا، پھر جب دھوپ نکلنی چھت پہ بنیروں کے اوپر ڈالنا، پھر دوپہر کو جا کے ان کا رخ بدلنا تاکہ دونوں طرف سے گرم ہو جائیں، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو واپس لا کے کمرے میں تیر کر کے رکھنا تاکہ میرے بچوں کو گرم لحاف میسر ہوں، انہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ آج کل یہ سب باتیں ایک افسانہ لگتی ہے۔ جب وہ گئیں، جب وہ گریں تو قدروں کی ایک دیوار گر گئی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو قدریں بھی رخصت ہو گئیں۔ یہ جو وقت ہے یہ سب کچھ دیکھتا ہے، وقت اپنی آنکھوں سے، یہ سورج اپنی نظروں سے بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ لیکن ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ جو 2011 میں قدریں تھیں وہ 2020 میں نہیں ہیں، جو والد صاحب کی رخصتی کے وقت 1993 میں تھی وہ 2011 میں نہیں تھی، اور 2020 میں تو بالکل مفقود ہے۔ بہت سے سوالات ہیں وقت سے پوچھنے والے، جو اگلے ایپیسوڈ میں وقت سے پوچھوں گا۔ یہ بڑا دلچسپ ایپیسوڈ ہوگا، آپ ضرور سنیے گا۔ اس میں فلسفہ آپ کو نظر آئے گا، گہرائی نظر آئے گی، اور جن کا جیسے جیز کے سگنل پکڑتی ہے، وارد کی وارد کے پکڑتی ہے، اسی طرح جس کا سینسر کام کر رہا ہوگا، جس کا وائی فائی ٹھیک ہوگا، شاید اس کو سننے سمجھنے میں آسانی رہے، لیکن اگر کوئی دوسرے نیٹ ورک پہ کنورٹ ہو چکا ہے تو شاید اس کے لیے یہ بالکل بے سود ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔